آئیں آپ کے پاس ایمان والی عورتیں. اب دیکھو اگر یہ ایمان والی نہ ہوتی تو کہتے اذا جاءک الکافرات اذا جاءک المشرکات اذا جاءک المنافقات، مگر کیا کہہ رہے ہیں؟ اذا جاءک المؤمنات. اس کا مطلب ہے کہ ایمان پہلے لا چکی ہیں. یہ صحابیات تھیں، ایمان والی عورتیں تھیں. معلوم ہوا کہ کلمہ پڑھنے کے بعد پھر بھی کوئی بیعت ہوتی ہے جو کی جاتی ہے. کیوں آئیں آپ کے پاس؟ یبایعنک، آپ کی بیعت کرنے کے لیے. کس بات پر بیعت کرنے کے لیے؟ الا اللہ یشرکن باللہ شیئا ولا یسرکن، چوری نہیں کریں گی، شرک نہیں کریں گی، چوری نہیں کریں گے، اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کریں گی، فلاں موٹے موٹے چند گناہ ان کو گنوا دیے، کسی پر بہتان نہیں لگائیں گی. ولا یعصینک فی معروف، کسی معروف کام میں اے محبوب آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی. اگر یہ دل میں یہ ارادہ لے کے آئی ہیں فبایعہن، آپ انہیں بیعت کر لیجئے، اور پھر بیعت کرنے کے بعد واستغفر لہن اللہ. یہ ہے راز اصل. یہ تو توبہ کرنا ہی چاہتی ہیں، یہ بھی توبہ کریں گی. اے میرے محبوب آپ بھی ان کی طرف سے استغفار کیجئے. نتیجہ کیا ہوگا؟ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ غفور ہے اور اللہ تعالیٰ رحیم. تو معلوم ہوا اگر آدمی اس سنت طریقے پر توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبولیت کے چانسز زیادہ ہو جاتے. توبہ تو ایک بندہ گھر میں بھی کر سکتا ہے اکیلا بیٹھ کے، مگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی اس کے اوپر گارنٹی تو نہیں ہے نا. وہ چاہے تو قبول کرے چاہے تو نہ کرے. لیکن اگر اس سنت طریقے پر کریں گے، اللہ کا قرآن گواہی دے رہا ہے ان اللہ غفور. یہ ان کا لفظ جانتے ہیں علماء تاکید کے لیے کہ بے شک اللہ تعالیٰ، یہ تاکید بتا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور رحمت انشاءاللہ یقینی. تو اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت جلدی ہو جاتی. یہ ایسے ہی سمجھے کہ ایک بندہ ایک سادے کاغذ پر آپ کو بیان لکھ کر دے دے، عدالت نہیں مانتی، اور اسٹامپ پیپر پہ لکھ کے دے دے، عدالت قبول کر لیتی ہے. تو یوں سمجھے کہ گھر میں جو ہے وہ سادہ کاغذ پہ بیان لکھ کے دینا، دل چاہے تو قبول کریں دل چاہے تو نہ کریں. اور یہ جو توبہ ہے نا، یہ اسٹامپ پیپر پہ توبہ کریں، اللہ تعالیٰ جلدی قبول کر لے. لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ